باب جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں اور ہم اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو کس مشن کے لیے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا اور کون سا کام دے کر بھیجا، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ گمراہی کے بنیادی طور پہ 3 اسباب ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں اس حوالے سے تصورات مختلف ہیں۔ عموماً ہم گمراہ اس کو کہتے ہیں جو میری بات، میری سوچ، میری فکر کو نہیں مانتا، میں اس کو گمراہ کہہ دیتا ہوں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور ہے، لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں 3 طرح کے 3 اسباب کو بیان کرتے ہیں گمراہی کے۔ نمبر 1، نفس کی بندگی، یعنی اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اپنے دل کی بات کو مان لینا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی جس طرف ہوا ہو اس طرف چل پڑنا۔ دوسرے نمبر پہ باپ دادا کی اندھی پیروی، یعنی اس طرح کے معاملات میں پیروی کرنا باپ دادا کی کہ وہاں پہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف باپ دادا ہوں، تو اللہ کے حکم ایک طرف رہ جائیں اور اللہ کے احکامات ایک طرف رہ جائیں، اور باپ دادا جو ہیں وہ ان کے احکامات اور ان کے طریقہ کار، ان کے اطوار جو ہے وہ اختیار کر لیے جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے غیر اللہ کی اطاعت، اللہ کے علاوہ کسی ایسے فرد کی، کوئی بھی فرد ہو، وہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا دوست ہے، میرا جو ہے وہ مذہبی پیشوا ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس کو اس حد تک اس کی اطاعت کرنا کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی اطاعت کر لی جائے۔ تو یہ 3 جو کیفیات ہیں، 3 اسباب بنتے ہیں گمراہی کے۔ ہم ان کو مرحلہ وار دیکھیں گے۔ نفس کی بندگی میں مطلب یہ ہے کہ نفس کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنا۔ لیکن اگر دل کہتا ہے نا کہ اللہ کا حکم مانو، تو یہ نفس کی بندگی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ جاؤ، اللہ کے حکم کی طرف جاؤ۔ اگر ذہن مان رہا ہے، ذہن کہہ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے، تو اس میں تو گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے باقاعدہ، یہ تو ہونا بھی چاہیے۔ تو نفس بنیادی طور پہ ہے کیا؟ میرے دل کی خواہش۔ لیکن کہیں ایسی کیفیت جب پیدا ہو جائے کہ میری دل کی خواہش، میرے خیالات مجھے اس طرف لے کے جائیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف جو ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، اور میں اس طرف جاؤں، میرا دل وہاں پہ مطمئن ہو، میرا دل وہاں پہ خوش ہو جہاں پہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو گویا میں نے نفس کی بندگی کر لی۔ یعنی بنیادی طور پہ وہ جو بنیادی راستہ تھا، جو سیدھا راستہ تھا، اس راستے کو میں نے چھوڑ کر میں نے ایک غلط راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ نہ صرف اختیار کیا ہے بلکہ میں اس پہ مطمئن بھی ہو جاؤں، اور مطمئن ہونے کے بعد میں یہ بھی کبھی نہ سوچوں کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس طرف اس راستے کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، تو یہ نفس کی بندگی ہے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جو فرما رہے ہیں کہ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ کون گمراہ ہوگا؟ جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں بخشتا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھانا، سیدھا راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اس راستے پر نہ چلانا جس پہ چلنے کے بعد لوگ تیرے غضب میں آئے یا گمراہ ہوئے۔ تو وہ جو گمراہی ہے وہ یہاں پہ اس کا جو پہلا سبب ہے اور جو بنیادی سبب ہے وہ انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے کہ دل نہیں کر رہا، نماز پڑھ لو یار دل نہیں کر رہا، روزہ رکھو دل نہیں کر رہا، زکوٰۃ ادا کرو دل نہیں کر رہا، بڑوں کا آدم مانو دل کرے گا کروں گا، نہیں کرے گا نہیں کروں گا۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشاتی نفس کی پیروی کرتا ہے۔ پھر جو دوسری جگہ پہ جو فرمایا وہ اس سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے
کہ انسان کیا ہوتا ہے، وہ خواہشات نفس کا اس حد تک غلام بن جاتا ہے، اس حد تک بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہاں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا؟ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا اللہ بنا لیا ہے. یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ پھر ساتھ اس کے متعلق فیصلہ فرما دیا، ایسے شخص کو تم ایسے شخص کو راز پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور جو سورہ مبارکہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وہ اس سے زیادہ ذرا سخت الفاظ بیان فرمایا وہاں بھی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہاں بھی اس طرح میں انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. وہاں پہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یعنی جو انسان اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ تو اس جانور سے بھی بدتر ہے، جو جانور جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس کو ہم بے زبان سمجھتے ہیں. تو گویا ہم نے جو کام کرنا ہے اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع لانا ہے. یعنی میرا دل اس کام میں کرے، کس کام میں؟ جس کا اللہ کا حکم ہے. جہاں مجھے اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرو اور میں کام وہ کرتا ہوں، اور جو اللہ نے منع کیا اسے میں باز آ جاتا ہوں اور اپنے نفس کو اس کے تابع کر دیتا ہوں، تو گویا میں گمراہی سے بچ گیا. اور عموماً ہمیں تو ہمارے معاشرے میں تو بدقسمتی سے یہ تصور عام ہے، جیسے چاہو جیو. یہ ہمیں نعرہ دیا گیا ہے کہ جیسے چاہو. یہ جو میرا جسم میری مرضی والے جو نعرہ تھا، یہ بھی یہی تھا کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے کون ہوتا ہے؟ کوئی ایسی تعلیمات کون سی ہوتی ہیں جو مجھے اس طرف لائیں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا انسان گمراہ ہے. دوسرے نمبر پہ جب انسان اپنی ذات سے نکلتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ دائرہ ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں، خود سے نکلوں تو تجھ سے بات کروں. تو یہ دائرہ ہے، جب انسان اس دائرے کو توڑ لیتا ہے، اپنے نفس کی بندگی سے نکلتا ہے، تو پھر دوسرا اس کے سامنے کون سا بت کھڑا ہو جاتا ہے؟ دوسرا معبود اس کے سامنے کون سا کھڑا ہوتا ہے؟ وہ ہے باپ دادا کی اندھی تقلید. کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ تو سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں کیا کریں جی، ناک نہیں بچے گی. آج دیکھ لیں بہت ساری ایسی رسمیں ہیں، بہت ساری ایسی وہ ہم نے بندگی کے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ کر لو. میں چونکہ گاؤں کا رہنے والا ہوں، دیہات میں عموماً یہ کام ہوتا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں لوگوں نے اپنے گھروں میں لوگ فصل لائے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب تم فصل کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو، یعنی عشر ادا کرو. اور عشر کیا ہے کہ 10واں حصہ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے، 10واں حصہ. تو اب کیا ہے کہ اگر 18 من گندم ہے تو اس میں سے 10واں حصہ ہم نے ادا کرنا ہے. یہ کم از کم نصاب ہے یہ عشر پہ فصل کا. تو لوگ کیا کرتے ہیں گاؤں میں، وہ میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگوں کو اس کی جو ہے نا پیمائش کرتے ہوئے کہ اے پہلا بابے دا، اے دوجا فلانے دا، اے تیجا چوتھے فلانے دا، چوتھا 5 حصے نکالتے ہیں اور پھر چھٹے سے شروع کرتے ہیں یہ ہمارا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے 10واں حصہ نکالنا چاہیے تھا جو عشر ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے کن افراد کو وہ دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی مقرر کر دیا. یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے. آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کے معاملے میں. اور فصل کے حوالے سے ہمارے دیہات میں پھر یہی ہوتا ہے، بلکہ میں یہاں پہ اس وقت بڑھت میں ہوں، یہ شہر کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، قصبہ ہے شہر کا. یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی فصل گھر میں آتی ہے تو ساتھ ہی وہ پیر صاحب کے مریدین پہنچ جاتے ہیں، جی ہمارا حصہ دو. اور لوگ ان کا حصہ خوشی سے نکالتے ہیں. اور کہیں اگر کہ عشر نکالا ہے کہ نہیں نکالا، تو نہیں جی وہ تو ہم نے دے دیا، جی ہم نے پیر صاحب کو دے دیا. اسی طرح اور کی بہت سارے معاملات ہیں. تو وہ دینا اپنی جگہ پہ تھا، اصل میں کام تھا ہمیں جو حکم دیا گیا تھا آپ اپنی خوشی سے جہاں مرضی دیں، لیکن دوسری طرف اللہ کے حکم کو نہ توڑیں. تو ہم نے چونکہ باپ دادا کو اس طرح پایا، ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اب ہمارے سامنے اللہ کا حکم آ رہا ہے. آج بھی دیکھیں اللہ کا حکم ہے کہ آپ اسراف نہ کرو. ہمارے شادی کے رسمیں،
ہماری وہ فوتگی کی رسمیں، وہاں پہ کتنا کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کسی اس بنیاد پہ کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے رہے ہیں. اور یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا اور اس سے پہلے بھی. آج میں پڑھ رہا تھا کہ یونس علیہ السلام بھی دعوت دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں قالوا ما وجدنا آباءنا، تو ہم کیوں نہ کریں جس طرح ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. تو کیا ہے، ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نہ کرو، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نہ کرو. گویا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ جائے اور اس کے مقابلے میں ہمارے باپ دادا کی پیروی ہو اور ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کو اختیار کر لیں اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں منع فرماتے ہیں. اور کس طرح منع فرما رہے ہیں یہ ہمارے سامنے مختلف آیات مبارکہ بھی موجود ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے جو حکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو پھر بھی اور راہ رس نہ پائی ہو تو پھر بھی اسی پیروی پر اسی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو اس سے بچ جاؤ. دوسری جگہ پہ کیا فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو گویا وہ کہیں بھی کیا یہ باپ دادا کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں. یعنی باپ دادا کے پاس کیا علم تھا، کس بنیاد پہ اس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کی بنیاد پہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. باپ دادا کی تقلید کہاں تک ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ٹوٹتا. لا اطاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے کسی کی بھی، کہ اللہ کا حکم جب تک ہے اس وقت تک ان کی اطاعت ہے، جب اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے ان کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے. ہاں ایک بات ہے والدین کے حوالے سے خاص طور پہ جو سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ، یعنی ان کی پہلے فرمایا کہ جو والدین ہیں ان کے سامنے جھک کر رہو. والدہ دیکھو کتنے دکھ اٹھاتی ہے، وہ بوجھ پہ بوجھ اٹھاتی ہے، ان کے سامنے جھک کے رہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ، اگر وہ تمہیں شرک کی طرف لے کے جائیں فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی پیروی نہ کرو. لیکن دوسری طرف ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے جھک کر رہو رحمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ. ادب کا معاملہ الگ ہے لیکن اطاعت کا معاملہ مختلف ہے، کہ فرمایا شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن اگر ہم شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت کر رہے ہیں تو گویا ہم نے ان کو اللہ کے مقابل ٹھہرا لیا کہ نہیں، ہمارے لیے اگر ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف جو ہے ہمارے سامنے وہ والدین ہیں یا آباء و اجداد ہیں اور ان کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کو میں نیچے کر دوں اور ان کے حکم کو اوپر کر دوں تو گویا میں نے اللہ کے مقابلے میں ان کو اپنا معبود بنا لیا. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کیا لوگوں جو ایمان لائے اپنی فکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. کوئی گمراہ ہوتا ہے اپنے وجہ سے، ہو اپنے نقصان کرے گا، نہ تو اللہ کا نقصان ہے، نہ اس کے رسول کا نقصان ہے، نہ اہل ایمان کا نقصان ہے. کیوں نقصان نہیں ہے؟ الی اللہ مرجعکم، بالآخر ان سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے، پھر انہیں پتہ چل جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. تو گویا اب ہمیں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی پیروی، اپنے آباء و اجداد کو دیکھنا ہے، ان کی رسموں کو ذہن میں رکھنا ہے، لیکن اس حد تک کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. کوئی ایسا کام ہے تو اختیار کریں. اور دوسری طرف سورہ یونس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں، اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے پایا. جب یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور ان کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ فوراً ہی پکار اٹھے. پھر کیا ہے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو نہیں خدائی کی بندگی خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر وہ بھی اسی روش پر تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بھی پیروی نہیں کی۔ تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید سے منع کیا جاتا ہے، ویسے تقلید سے منع نہیں کیا گیا، اندھی تقلید سے، کہ ایسی کیفیت نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ کہیں بھی ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف والدین کی پیروی ہو اور اللہ کا حکم کہیں ٹوٹ جائے۔ تو اس حد تک جب انسان والدین اپنے آباء و اجداد کی اس انداز سے پیروی کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو، اپنے آباء و اجداد کو اللہ کے مقابل میں کھڑا کر لیتا ہے۔ اور یہ عرب میں تو عموماً معاملہ تھا یہ والا، وہ بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بڑے عالی شان تھے اور بڑے بڑے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، اپنے ان کے کارناموں کو گنتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے تو واضح طور پہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا تم اسی کی پیروی کرو گے جس طرف شیطان تمہیں دعوت دے رہا ہے؟ وہ تو تمہیں دعوت دے رہا ہے ایک سخت عذاب کی طرف، لیکن وہاں پہ کیفیت کہ آپ دو طرح کے لوگ ہیں، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ محسن ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے درجے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو کفر کرے گا، جس نے انکار کر دیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے کفر سے پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ غمگین نہ ہو، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پہنچا رہے ہیں، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، آپ اپنا حق ادا کریں۔ الینا مرجعہم، یہ انہوں نے ہماری طرف ہی آنا ہے، میں ان کو ان کے اعمال دکھا دوں گا، اور اللہ تو سینے میں چھپے ہوئے رازوں تک سے واقف ہے۔ تو یہ جب بھی کیفیت اس طرح کی آتی ہے باپ دادا کی اندھی تقلید کی، تو دو گروہ بنتے ہیں۔ ایک گروہ ہے وہ اندھی تقلید نہیں کرتا، باپ دادا کی کا احترام کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، لیکن کس حد تک؟ اس حد تک کہ اللہ کے حکم نہ توڑے جائے، اس حد تک کہ اللہ کا حکم پورا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دوسرا گروہ کیا ہے؟ وہ فوراً بالکل اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دونوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ جب انسان یہاں سے بچ جاتا ہے نا، اپنے نفس سے باہر نکلتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے باہر نکلتا ہے، تو پھر تیسرا ایک اور کام آ جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے غیر اللہ کی اطاعت۔ اب غیر اللہ جو ہے نا، یہ بھی بڑا وسیع و عریض مفہوم ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ تین لوگ آتے ہیں غیر اللہ میں، تین طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، ان سے کہا اتخذوا احبارہم رہبانا من دون اللہ، تم اپنے جو ہے نا علماء، ان کو اللہ کے علاوہ ان کو اپنا تم نے معبود بنا لیا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں جو یہودیت سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی باتوں کی تو سمجھ آتی ہے، یہ نہیں سمجھ آئی مجھے کہ یہ ہم نے تو نہیں ایسا نہیں کیا تھا، جو ہمارے رہبان تھے، جو ہمارے مربین تھے، جو ہمارے علماء تھے، ہم نے تو ان کو اللہ کے علاوہ معبود نہیں بنایا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ ذرا، کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا تھا، ایک طرف تمہارے اس ربی کا حکم ہوتا تھا، تو تم کس کی بات مانتے تھے؟ کہنے لگے ہم تو ربی کی بات مانتے تھے۔ تو فرمایا یہی تو اللہ کے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی اطاعت ہے، یہی تو غیر اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ایک اطاعت کیا ہے؟ ہم اپنے جو ہے وہ کسی ایسے، پہلے تو بات تھی اپنے نفس سے نکل آئے، باپ دادا کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کو بھی ہم نے ان کو اس حد تک رکھ لیا کہ اللہ کے حکم کو نہ توڑے جائیں،
تو اب ہم اس سے باہر آ گئے ہیں. کوئی ایسا مذہبی پیشوا ہے, وہ عالم دین ہو, وہ پیر صاحب ہوں, وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو, وہ کوئی بھی ایسا فرد ہو جس سے ہماری محبت ہے, تو اب اس محبت میں ہم اس حد تک مبتلا ہو جائیں, اس حد تک گرفتار ہو جائیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور ایک طرف اس کی بات ہو, تو ہم اللہ کے حکم کو نیچے کر دیں اور اس کی بات کو اوپر کر دیں, گویا یہ بھی ہم نے غیر اللہ کی اطاعت کر لی. آج دیکھ لیں آپ کے سامنے صورتحال ہے. پچھلی گورنمنٹ نے کام کیا قادیانیت کے حوالے سے, انہوں نے ایک قانون لائے اور اس قانون کے تحت انہوں نے باقاعدہ وہ سارا واویلا مچا. اس واویلے کے نتیجے میں بہرحال جب مسلمانوں کو اندازہ ہوا اور احتجاج ہوا تو انہوں نے وہ قانون واپس کیا. موجودہ حکومت کے وہی وزیر تھے جو اس وقت اپنے آپ کو خاتمے وہ کیا لیں گے ہیرو قرار دیتے تھے, شیر رشید صاحب وہاں پہ باقاعدہ کہتے رہے ہیں کہ ہم تو جناب مجھے تو وہ تمغہ مل گیا ہے اور اس تمغے کی وجہ سے میں انشاءاللہ الیکشن جیتوں گا. اور انہوں نے باقاعدہ لکھا اپنے پوسٹرز کے اوپر لکھا کہ مجاہد ختم نبوت. لیکن آج موجودہ حکومت نے پھر یہ بھی وہی کام کر رہی ہے. اچھا, اس وقت جو نواز شریف صاحب کے جو پیروکار ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے, آج خان صاحب کے جو پیروکار ہیں اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں جی وہ تو غلط نہیں ہو رہا, تو وہ الگ بحث ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے, کیا فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنایا, یہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ولا امت بعدکم, اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. تو اب ایک فرد ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں, مجھے بھی میرے اوپر بھی وحی آئی ہے, اور نہ لوگوں کے پاس تعلیمات ہیں نہ لوگوں کے پاس معلومات ہیں, لیکن سیاسی بنیاد پہ اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور اپنے ووٹ پکا کرنے کے لیے اور اپنے کسی بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہر حکمران آ کے تو ان کو سپورٹ کرتا ہے, اور اس حکمران کے جو پیروکار ہیں وہ باقاعدہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ اللہ کے اس حکم کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کوئی قانون پیش ہونا ہو اسمبلی کے اندر, یہ نہیں کہتا آج کی گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ایسے قوانین لازمی لاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کو توڑنے والے ہوتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کے دور میں حدود اللہ کے اوپر براہ راست حملہ کیا گیا باقاعدہ طور پہ, اور ان کے حواری جو ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. نواز شریف صاحب نے آج تک سود کے خلاف انہوں نے باقاعدہ سٹے لیا ہوا ہے کہ سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو سودی کاروبار کرے گا اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں, ان کے حواری جو ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آج کی گورنمنٹ بھی یہ والا قانون لائی ہے تو اس کے جو حواری ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی 2-3 کام ہوئے ہیں ایسے. تو ہر دور میں ایسا رہا ہے, یہ تو سیاسی معاملہ ہے, سیاسی سطح پہ ایسی صورتحال ہے کہ ہم سیاست کو کے اندر ہم ہرگز نہیں لاتے کہ یہ اللہ کے اس کے رسول کے حکم کو تو نہیں توڑا جا رہا, کہیں نہیں دیکھتے, لیکن اپنا سیاسی لیڈر ہم اس کو بلند رکھتے ہیں. اسی طرح یہی معاملہ مولوی صاحب کا ہے. مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں یہ فلاں بندہ اہل حدیث کس بات کا نعرہ لگاتا ہے, یہ بندہ جی جو ہے نا حدیث کا منکر ہے, منکر حدیث ہے, اور لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کبھی نہیں پوچھتے مولوی صاحب کو جناب کوئی ہمیں حوالہ تو دے. اہل سنت مولوی ہے وہ کہتا ہے جناب یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نعوذ باللہ, اور کوئی نہیں پوچھتا ہمیں حوالہ دو, بھی دلیل دو, فوراً لوگ اس کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں. جو اہل تشیع ہیں وہ فوراً نعرہ لگاتے ہیں یہ بندہ گستاخ اہل بیت ہے, لوگ اس کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں. دیوبند ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں یہ گستاخ صحابہ ہے, لوگ اس کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں. یعنی کوئی بھی بندہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا واقعہ ایسا ہے. یہ ہماری صورتحال ہے مذہبی پیشواؤں کے حوالے سے. پھر آپ باقی دیکھ لیں, ہمارا چودھری ہے, گاؤں کا چودھری ہے, تو وہ میں نے یہ میرے یہاں پہ بڑھت میں کئی لوگوں کو سمجھایا کہ چودھری صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو کھالوں کے پیسے ہیں وہ لگیں گے دارے میں, یہ گنجائش نہیں ہے دین میں, لیکن لوگ لگاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے. تو یہ ایسے ایسے معاملات ہیں. پھر برادریوں کے, ہماری برادریاں
وہاں پہ ہم یہی صورتحال کرتے ہیں. تو گویا یہ سارے کے سارے جو کام ہیں یہ غیر اللہ کی اطاعت کے ذمرے میں آتے ہیں. کب تک؟ جب تک اس وقت تک یہ اس اطاعت کے زمرے میں نہیں آئیں گے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہیں گے. اگر اس کے تابع ہے پھر بات مانے کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ سیاسی لیڈر ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں توڑتا، کوئی ایسی بات کرتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کریں جتنا مرضی کریں، اس کی اطاعت کریں. اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں توڑ رہا، اس کی اطاعت کریں، اجازت ہے باقاعدہ. برادری کے ایسے رسوم ہیں، ایسے قوانین ہیں جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ضرب نہیں پڑتی، تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا ہمارے کوئی ایسا جو گاؤں کا چودھری ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہ کے کوئی حکم دیتا ہے اس کو مانے. تو جب ہم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں گے اور اس کے مقابلے میں ہم بالکل اس کو لے آئیں گے اور اللہ کے حکم کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نیچے کر دیں اور اس کے حکم کو بلند کرتے ہیں، تو گویا ہم نے اس کی اطاعت کر لی. اور یہ بھی کام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر کیا ہے. اب ہمارے سامنے یہاں پہ موجود ہے کہ کیا فرما رہے ہیں سورہ انعام میں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. پھر کیا ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیفیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ لوگ پکڑ رکھے ہیں. يُحِبُّهُمْ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے. میں نے جو پیچھے تشریح کی نا، وہ سیاسی لیڈر کے حوالے سے، مذہبی لیڈر کے حوالے سے، پنچایت کے لیڈر کے حوالے سے، برادری کے لیڈر کے حوالے سے، وہ ساری باتیں آپ ذرا اس کو دیکھیے گا. وہ اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. ہمیں پیدا اللہ نے کیا، ہمیں رزق اللہ دیتا ہے، ہمیں سانس اللہ دیتا ہے، ہمیں یہ کائنات اللہ نے دی ہے، ہمیں مسلمان اللہ نے بنایا ہے، مسلمان گھر میں اس نے پیدا کیا ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں یہ زندگی کی نعمتیں دینے والا ہے، ہمارے سارے کے سارے جو اعضاء ہیں اس نے ہمیں دیے ہیں. تو ہم کیوں اللہ کے علاوہ چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکیں؟ کیوں کسی اور سے محبت کریں اس سے بڑھ کر؟ تو کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اہل ایمان کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے. اور وہ میں نے بیان کی تھی، وہ بھی آیت مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں کہ میری پیروی کرو. یعنی اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے راستے سے گزرتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنا یہ غیر اللہ ہے، اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کو اپنے سامنے جو ہے وہ اس حد تک اس کے سامنے کھڑا ہو جانا، اس کی پیروی کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹ جائے، تو گویا ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور ہم اس راستے کے مسافر بن گئے. تو یہ تین بڑے بت ہیں جو خدائی دعوے دار بنے ہوئے ہیں. اب اللہ رب العالمین ہمیں ان تین بتوں کے توڑنے کا حکم دیتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ یہ ہمیں نمازوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا کہ ہم ہمارے نفس نے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. یہ نماز کا حکم ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے بتایا کہ قرآن و سنت نے بتایا؟ ہمیں قرآن و سنت نے بتایا، آباء و اجداد نہیں بتایا. یہ روزے کا حکم ہمیں ہمارا قرآن و سنت سے ملا ہے. تو اب ہمیں آج اگر کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے، شراب کا حکم دیکھ لیں. اب یہ دیکھیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، تیار کرتا ہے تمہیں کس کے کام کے لیے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا، فحاشی کا اور برے کاموں کا. تین کام ہیں اس کے ذمہ. اور پھر آپ دیکھ لیں، آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جرم تھا حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ کیا تھی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا. تو ان سے کیا ہوا کہ فزین لہم الشیطان اعمالنا، اور شیطان نے ان کے سامنے اس کو مزین کر دیا، اور ان کے جو جسم کے جو خفیہ اعضاء تھے، جو چھپے ہوئے حصے تھے، وہ الگ ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ وہاں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے.
یعنی شیطان چاہتا ہے بے حیائی ہو، یہ جسم ننگا ہو جائے انسان کا غیر محرم کے سامنے۔ تو اگر کوئی ایسا فرد ہے جو ہمیں، اب دیکھیں کون سا کوئی ایسا حکمران آیا جس نے بے حیائی کو روکا ہو، کوئی ایسا پاکستان میں نہیں آیا، تو ہم اس کے باوجود اگر اس کی گن گاتے ہیں تو ہمیں سوچنا تو چاہیے نا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اب اگر ایک فرد نے ان 3 بتوں میں سے کوئی ایک بت بھی پکڑا ہوا ہے اور پھر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو بتائیں وہ کیا کر رہا ہے؟ حقیقت میں تو اس نے اپنے نفس کو دھوکے میں دیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہے ہیں ان 3 بتوں کو چھوڑ کے کیا کرو؟ یک رنگ ہو جاؤ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کیا حکم دیا؟ یہ نیت ہے نماز کی، جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو یہ حکم ہے، انی وجہت، میں اپنا چہرہ کرتا ہوں، کس طرف کرتا ہوں؟ للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان بنائے۔ جب ہم کہتے ہیں نا زمین و آسمان بنائے، اس کا مطلب اس کے اندر جو بھی چیز بنی وہ ساری کی ساری کا مالک ہے، وہ اس کا وہ خالق ہے، اس کا رازق ہے، اس کا حاکم ہے۔ حنیفا مسلمن، یکسو مسلمان ہو کر، وما کان من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اگر میں اس کا خیال نہیں کر رہا تو گویا میں شرک کر رہا، اور اگر میں شرک کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے شرک کیا اس کی حالت ایسی ہے وہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے نے اچک لیا، وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، اور اس کو ہواؤں میں اچھال دیا ہے، یعنی اس کے نہ وہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے، وہ معلق ہے کیونکہ وہ کسی کو مانتا نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ ایسا ہی ہے، اور ایک جگہ پہ تو یہ فرمایا وہ ایسا ہے جیسے باولا ہو گیا، شیطان ان کو باولا کر دیتا ہے، پاگل۔ تو اس لیے ہمیں جو حکم ہے اور ہمیں جو تاکید کی گئی ہے کہ ہم نے بتوں کی ان جو ہے وہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم نے ان بتوں سے اپنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور ان بتوں میں بہرحال ان بتوں سے ہمیں کوئی خیر ملنے والا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی پیروی کر رہے ہو نا، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، تو پھر کہو ان کو مالا ینفعک ولا یضرک، یہ تو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ان سے بولو کہ کوئی تخلیق کرو، کوئی تخلیق بھی نہیں کر سکیں گے۔ ان سے کہو ٹھیک ہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو کہا نا، تو انہوں نے کہا ہم تو تمہیں سزا دیں گے۔ انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے تم مجھے کیا سزا دے سکتے ہو؟ حضرت حود علیہ السلام نے جب کہا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کس کی پرستش نہ کرو، انہوں نے کہنے لگا اچھا آپ ہمارے اندر ہمیں لڑانے کے لیے آ گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود سے کہا تو انہوں نے کہا اچھا صالح علیہ السلام تمہارا تو خاندان بڑا ہے، وہ بڑا جتھا ہے، ورنہ ہم تمہیں نہ چھوڑتے۔ انہوں نے کہا اللہ سے بڑا کوئی جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے، تو تم میرے خاندان سے ڈرتے ہو، اللہ اس سے بڑا طاقتور ہے۔ تو کہنے لگے ہمیں بس ایک کام نہ کہو، یہ ہمارے جو ہم نے معبود بنائے ہوئے نا اس کے خلاف ہمیں بات نہ کرو، ہم یہ نہیں سن سکتے۔ تو تمام انبیاء نے اسی بات کی طرف لوگوں کو بلایا کہ یہ 3 بتوں کی پیروی کو چھوڑ دو۔ آج بھی امت مسلمہ کو یہی پیغام ہے، پوری دنیا کو یہی پیغام ہے کہ ان 3 بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور ایک مسلم، یکسو مسلم بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ تو کیا ہوگا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان 3 طرح کے بتوں، اس کے علاوہ بھی یہ بڑے بت ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے بت ہیں اس کے علاوہ بھی جو ان سے آگے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان سے بھی یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان تمام بتوں کی اطاعت سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حنیفہ مسلمہ، یکسو مسلم بنا دے، اور ہمیں اپنے بندوں میں شمار کر لے، اور ہمیں ان بندوں سے بچا لے، ان لوگوں سے بچا لے جو گمراہ ہوئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اہل حق میں شامل کر لے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جی کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو کر سکتا ہے.